ہو یا ذکر و اذکار کے لیے ہو یا پیارے آقا کے ذکر کے سننے کے لیے ہو یا ذکر سنانے کے لیے ہو، نعت خوانی کے لیے ہو یا قرآن خوانی کے لیے ہو یا قصیدہ خوانی کے لیے ہو، آقا علیہ السلام نے قامہ فرمایا جو رات کو جاگے عبادت کرے، عبادت کی جو بھی شکل اختیار کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کانا کمن صام من الدہر مئۃ سنہ وقام من الدہر مئۃ سنہ، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے روزے داروں کا ثواب دیتا ہے، 100 سال کے عبادت گزاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حدیث پاک میں جب یہ سن رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے رات کی بھی شان بتائی، دن کی بھی شان بتائی، اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں ایسی کون سی بات ہے کہ جاگے ذکر کریں اور روزے کا اہتمام کریں آنے والی تاریخ میں، تو سنیے صحابہ کیے تھے، کہاں کیے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے حدیث پاک میں حضور پاک نے سامنے فرمایا کہ رات میں جاگنے کا ثواب 100 سال تک جاگنے کے برابر، دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 100 سال تک روزہ رکھنے کے برابر۔ تو آپ دیکھیے اتنی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی، اور پیارے آقا فضیلت بیان کرنے کے بعد صحابہ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا؟ بولیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے جواب چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والا کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو صحابہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اللہ کے حبیب کے صحابہ تو سنت پر عمل کرنے میں اس قدر جذبات کا مظاہرہ کرتے تھے، اس قدر جذبات کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، سر کٹانے کے لیے نکل پڑو۔ اللہ کے حبیب نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ منادی کی آواز جب کانوں میں گونجتی ہے تو سارے لوگ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے منادی کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ ایک جوان صحابی جن کی شادی ہوئی تھی، پہلی شب تھی، وہ اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس تھے، انہوں نے اسی وقت جب ندا سنی، منادی کی ندا آئی، سرکار کی آواز کان میں نہیں آئی، ایک منادی آقا کی طرف سے حوالہ دے کر ندا کیا کہ آقا نے یاد فرمایا ہے۔ اور کس کے لیے یاد فرمایا ہے؟ اپنے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے سلسلے میں یاد فرمایا ہے۔ تو اسی وقت ہم نے اہلیہ سے کہا اب آخری یہی ملاقات ہے، میں فوراً چلتا ہوں، وہاں سے نکل پڑے۔ اس کے بعد احد کے معرکے میں پہنچے، معرکہ احد بپا ہوا، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، جانوں کا نذرانہ پیش کیے۔ شہداء کرام کی نعشوں کو جب پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ حضور ہم نے ان صحابی کو دیکھا، تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، معرکے میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ان کی نعش نظر نہیں آ رہی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہیں غسل دے کر لا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوشخبری دی کہ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے، یہ غسیل ملائکہ ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ غسل کیوں دیا گیا؟ تحقیق کی گئی تو ان کی اہلیہ نے بیان کیا کہ چونکہ نہانے کی حاجت تھی، غسل کے لیے پانی تیار تھا، مگر کان میں جب آواز آئی منادی کی کہ سرکار کا حکم یہ ہے کہ نکل پڑو میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے، سر پر کفن باندھ کے نکل پڑو، تو اب آپ سوچے کہ نہاؤں گا تو تاخیر ہوگی، آقا کے حکم کے پہنچنے کے بعد تاخیر کی گنجائش کیا ہے؟ نکل پڑے، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے مقدس فرشتوں، میرے حبیب کے اس صحابی کی عظمت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تم جنت کے پانی سے ان کو نہلاؤ اور غسل دو۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کا مزاج کہ ایک منادی نے سرکار کے حوالے سے ندا دی، اسی وقت نکل پڑے، نہانے کی اتنی تاخیر گوارا نہ کرے۔ یہ صحابہ کا مزاج ہے، جماعت صحابہ کا یہ ذہن ہے، اتباع سنت میں یہ جذبہ، یہ بلبلہ ہے۔ اب یہاں حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رات رجب کی 27ویں اور رجب کا 27واں دن بڑی عظمت و شان والے ہیں دونوں بھی۔ قیام کرنے والے کے لیے 100 سال کا ثواب، روزہ رکھنے والوں کے لیے 100 سال کا ثواب۔ تو اب صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہوگا؟ ایک مومن کا جواب یہی ہوگا صحابہ نے کبھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارا، کبھی اس دن سے صحابہ کرام نے بے توجہی نہیں کی، رات میں عبادت بھی کرتے تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے تھے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ ایک مومن ضرور یہ کہے گا کوئی صحابی کی زندگی میں بھی کوئی ایسا دن نہیں آیا رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے اہتمام نہ کیا ہو۔
ہر مومن کے دل کی یہی پکار ہوتی ہے. کیوں؟ صحابہ کا مزاج یہی ہے. سرکار نے جب فضیلت بیان کی ہے تو صحابہ فضیلت کے حصول میں آگے بڑھنے والے ہیں. صحابہ کرام خیر کے کاموں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا یا نہیں تھا؟ عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے حقیقت پسندی سے جائزہ لیں گے تو ہر مومن یہی کہے گا بے شک صحابہ جاگتے بھی تھے، عبادت کرتے بھی تھے، پیارے آقا کا ذکر کرتے بھی تھے، ذکر کر کے لوگوں کو اللہ کے حبیب کی عظمتوں سے واقف کراتے بھی تھے. ابھی یہ بدعتی طریقہ نہیں ہوا، خواہ کہیں ہوتا ہو یا کہیں نہیں ہوتا ہو، مگر اتنی بات تو ہے کہ صحابہ ضرور کرتے تھے. اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث مبارک ہے جس کو آپ سن چکے. اللہ کے حبیب نے فضیلت بیان کی، صحابہ کرام ضرور کرتے تھے. مزید اور کوئی روایت کرتے تھے سو ملنا ضروری آپ کو ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بس اتنا ثابت ہے کہ سرکار نے جب فضیلت عمل کی بتائی تو صحابہ ضرور عمل کرتے ہی تھے. اگر نہیں کرتے تھے تو سرکار کا یہ فرمان کس کے لیے تھا؟ بولیے. اللہ کے حبیب کس کو فرمائے؟ صحابہ کے مجمع میں تو فرمائے. روایت کرنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی روایت کر رہے ہیں تو صحابہ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک بات کو سنے اور عمل نہیں کرے، آپ سامنے والے کو پہنچا دیے. ارے سن کر عمل کرنے والے صحابہ کرام تو کسی کو سنانا ہے تو عمل کر کے سناتے تھے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو قرآن میں تو منع کیا گیا کہ بغیر عمل کے بولنا نہیں چاہیے. فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے جب منع ہے کہ بغیر عمل کے بعد لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، تو صحابہ جب یہ حدیث سنائے تو لا محالہ وہ عمل کر کے ہی سنائے ہیں. ہم جیسے غفلت شعار صحابہ نہیں ہو سکتے. ہم پھر بھی معلوم رکھ کر صرف بتاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہماری کمزوریاں ہیں. صحابہ کرام کی ایسی بات نہیں ہو سکتی. یہ مومن کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا یہی سوچنے کا انداز ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہیے. جن لوگوں کے دماغوں میں یہ کیڑے گردش کرتے رہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب پاک نے باضابطہ اس کی فضیلت بیان فرمائی. اور یہی نہیں، حدیث مبارک سنیے. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کتنی بڑی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فی رجب یوم ولیلہ، رجب میں ایک دن اور ایک رات بڑی شان والی. دوسری حدیث مبارک اور ان کتب میں جو آپ ابھی حوالے سن چکے، شعب الایمان میں بھی ہے، فضائل الاوقات میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، جامع کبیر میں بھی ہے، اور جامع الاحادیث میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، ما ثبت بالسنہ میں بھی ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یکتب للعامل فیہا حسنات مئۃ سنۃ. رجب کی ایسی شان والی رات ہے، ایسی شان والی رات ہے، فرماتے ہیں آقا فی رجب لیلۃ، ایسی شان والی رات ہے یکتب